أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معزز حضرات، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں جو عزیز نے مجھے موضوع دیا ہے اس کی مطابقت میں ایک آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. یہ محفل اللہ کے نیک بندوں سے متعلق ہے. ابھی میں نے ایک آیت پاک جو پڑھی آخر میں، اس کے جواب میں میرے عزیز مجھے کانوں میں آواز آئی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. بڑی خوشی ہے، مسئلہ سمجھ لیں، اس لیے کہ میں فضائل کا مولوی کم ہوں، مسائل کا مولوی زیادہ ہوں. 79 سے 75 کے نومبر 75 میں پڑھانا شروع کیا تھا اور آج تک الحمدللہ آج بھی سبق پڑھا کر آ رہا ہوں. سبحان اللہ. معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیزیں میرے لیے پیشہ نہیں. یہ کچھ افراد ہیں ایسے کہ جو اس طرف لگ گئے ہیں، اللہ پاک ان کو برکتیں عطا فرمائے. مجھ سے وہ باتیں آپ کو جو ہے وہ سر والی نہیں ملیں گی، مسائل ملیں گے. پہلا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے، اگر کوئی آدمی یہ آیت پاک پڑھے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ آیت مکمل کرتا ہے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ اللہ پاک کا حکم یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی صلات بھیجو اور سلام بھیجو. اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ جو تمہاری بساط میں ہے تم صلات اور سلام بھیجو، اور ہم کہتے ہیں یا اللہ تو بھیج. بات بن جاتی ہے. کوئی آدمی کسی کو بھی، عام سی بات ہے ہمارے معاشرے میں جو ہے یہ بات موجود ہے، کوئی آدمی وہ بڑا ہے چھوٹے کو کہتا ہے کہ یہ کام کرو تو چھوٹا بڑے سے کہ تو کر. یاد رکھیں جس وقت یہ آیت پاک آ جائے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا، اے ایمان والو صلات بھی بھیجو سلام بھی بھیجو، تو وہ درود پاک پڑھنا چاہیے جس میں صلات کا ذکر بھی ہو، جس میں سلام کا ذکر بھی ہو. جی ماشاءاللہ. یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں گے یا اللہ تو بھیج. اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، یہ بھی کریم کا کرم ہے. اگر ہم نہ بھی بھیجیں تو اس کریم نے، وہ بے نیاز ہے، اس بے نیاز نے اپنے حبیب کو بھی بے نیاز رکھا ہے. وہ جب خود جو ہے یہ رحمت نازل فرمانے والا ہے، جس وقت وہ خود یہ رحمت نازل فرمانے والا ہے تو اس نے اپنے حبیب کو جو ہے وہ ہمارا محتاج نہیں بنایا کہ تم پڑھو گے تب میرے حبیب پر رحمت نازل ہوں گی. نہیں، جس پر وہ ذات کریم خود رحمت نازل کر رہا ہے، جس کے فرشتے جو ہے وہ پروردگار عالم کے حضور عرض کر رہے ہیں، یہ شرف حاصل ہے اے میرے حبیب کے غلاموں تم بھی یہ بات کہو تاکہ تمہارا یہ عمل جو ہے میرے جو فرشتے ہیں ان کے برابر ہو جائے. اور وہ کہنے والا کیا کہے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف فرما تھے. آپ ارباب نسبت ہیں. میں اس لیے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی اور محفل ہوتی تو اول تو مجھے بلایا ہی نہ جاتا، اگر کوئی بلاتا تو سنتا ہی نہ. سیدھی صاحب بات ہے، اس لیے کہ ان کو چاہیے سور والا مولوی، میں بے سر آدمی ہوں. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف فرما تھے تو آپ کی زبان مبارک سے نکلا کہ جب کوئی آدمی یہ آیت پاک سنے، یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، فرمایا کہ 3 مرتبہ کم از کم درود پاک پڑھے. خدام نے عرض کیا یا حضرت آپ کا ارشاد سر آنکھوں پر، یہ 3 مرتبہ کیوں پڑھے؟ فرمایا 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے، دوسری مرتبہ اس لیے پڑھے کہ پروردگار عالم نے مجھے ایمان کا شرف عطا فرمایا ہے، یہ حکم میرے لیے ہے. اور تیسری مرتبہ اس لیے پڑھے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے پڑھنے کی توفیق عطا کی ہے. اس لیے جب یہ آیت پاک ہو
بے شک اونچا نہ پڑھیں لیکن جی ہی جی میں کم از کم 3 مرتبہ اس کا شکر ادا کرتے ہوئے درود پاک ضرور پڑھنا چاہیے. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. ایک بات اور بھی سمجھ لیجیے، بعض اوقات ہمارے ہاں یہ بات بن چکی ہے صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک، آل تو ہے ذکر نہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. یاد رکھیے ایک روایت ہے، حضور سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تصلوا علی صلاۃ بطرا، مجھ پر دمکٹا درود نہ پڑھا کرو. یا حبیب اللہ وہ دمکٹا درود کیا ہے؟ فرمایا کہ مجھ پر تو درود پڑھو لیکن میری آل کو چھوڑ دو. یہ آل کون ہے؟ اس میں حضرات نے بیان فرمایا کہ سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک، جو آپ کا نسب ہے وہ بھی آل ہے، جو آپ کا سچے دل سے غلام ہے وہ بھی آل ہے. سبحان اللہ. یہ نہ خیال کرے کوئی آدمی کہ جناب ٹھیک ہے جی وہ فقط امام عالم کریمین ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کی اولاد یا حضرت حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادگان حضرت امام حسن امام حسین کی اولاد ہے، فقط ان کے لیے نہیں. جو بھی سرکار کے دامن کرم سے وابستہ ہو گیا، کریم کا یہ کرم ہے کہ اس کو اپنا بنا لیا. تو چند لمحوں کے لیے آیا ہے تو بھی آپ کا صحابی ہے. اللہ اکبر. دیکھیں ایک بات جو ہے وہ چونکہ محبت کا سلسلہ تھا، معاملہ تھا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہیں آپس میں ان کی تعلقات اور محبت کیسی تھی. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریم نے یہ تعلق رکھتی ہیں چیزیں کہ جیسا سردار ہوتا ہے، سردار کا عمل جو ماتحت ہوتے ہیں ان کو طریقہ سکھاتا ہے. گھر کا بڑا فرد اگر کسی کا احترام کرنے والا ہوگا تو جو چھوٹے ہوں گے وہ بھی دیکھیں گے کہ ہمارا بڑا جو ہے وہ اپنے فلاں کا احترام کرتا ہے، وہ بھی اس کا احترام کریں گے. آج ہماری جو ہے مصیبت سب سے بڑی یہ بن گئی ہے، ہم نے بڑوں کے ساتھ پاس بیٹھنا ہی چھوڑ دیا ہے، اس لیے کہ ان کو گھن آتی ہے. نوجوان طبقہ ہے جی، بڑے کہیں گے یہ کیا کر رہے ہو فضول کام، ہمیں کوئی منع نہ کرے. حقیقت یہ ہے کہ جس وقت تک وہ پہلے والا معاملہ نہیں چلے گا نا، یہ کام یہ کیا خیال کر دینا کہ جناب لوگوں کو نصیحت کرو جی تو لوگ ٹھیک ہو جائیں گے، اس طرح لوگ ٹھیک نہیں ہوتے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کیوں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ تمہاری کوتاہی کو دیکھیں گے، تمہیں منع کریں گے، تمہیں اچھائی کا حکم دیں گے. یہ کام کن کا تھا؟ نیک لوگوں کا تھا. باپ تمہیں نظر آتا ہے، دادا نظر آتا ہے، اپنے خاندان کا کوئی بڑا نظر آتا ہے، اس کا قرب اختیار کرو. یہ خیال کرنا جناب ان کے پاس ہم جائیں گے تو وہ ہمارے لیے دعا کریں گے. یاد رکھیں دعا کرانے سے نہیں ہوتی، دعا دل سے نکلتی ہے. اگر باپ جو ہے سفر لمبا کر کے آیا ہے، بیٹا آگے بڑھ کے اس کے پاؤں کو دباتا ہے، ٹانگیں دبا دیتا ہے، تو اس کے دل سے آواز نکلے گی اللہ تجھ پر کوئی خوش ہو جائے. یہ ہمارا پرانا طریقہ رہا ہے. اکثر حضرات ظاہر ہمارے جو ہے یہاں پر تشریف فرما ہے، پہاڑ کے رہنے والے ہم لوگ ہیں. جب کوئی مہمان آتا تو سب سے پہلے پانی گرم ہوتا تھا، پانی گرم کرنے کے بعد اس کے پاؤں کو دھویا جاتا تھا. آج تک کدھر گئی ہیں یہ ساری باتیں؟ کیوں آج کل یہ چیزیں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ہم نے بڑوں کے پاس بیٹھنے چھوڑ دیا ہے. نہ ہمیں وہ طریقے یاد رہے. آج بچے پوچھتے ہیں جی یہ کام کریں نہ کریں، وہ باپ سے پوچھے، ماں سے پوچھے. ایک جگہ جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں پر رشید احمد ان کا اسم گرامی تھا. وہ تقریباً عمر ان کی 90 کے قریب تھی. تو دعا کرتے، ان کی بچیاں تھیں کافی ساری، 2 بچے تھے ان کے، تو ایک بیٹی کے لیے وہ دعا کرتے. تو میں نے ان سے کہا میں بابا جی تو سر ایک بتی وہ دعا کر دے تو باقی دیاں کہنے لگے بھی تیاں نے. لیکن میں جس وقت مزدوری سے ایک دن واپس آیا، یہ میری چھوٹی سی بچی تھی 3 سال کی، گرمی کا موسم تھا تو مجھے سوئے ہوئے پسینہ آ گیا تو یہ پنکھا لے کے مجھے جلا رہی تھی. تو میرے دل سے دعا نکلتی ہے اس کے لیے. یہ خیال کرنا کسی کو کہہ دے میرے کو تو دعا کرے ہو،
دعا کرنے سے نہیں ہوتی، دعا دل سے نکلتی ہے۔ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر، کسی کے ساتھ مروت سے پیش آ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات رحمت نے یہ طریقہ ہمیں سکھایا ہے۔ فرمایا کہ اپنے باپ کا اگر رشتہ دار ہے، اگر اس کے ساتھ تعلق والا ہے، اس کا اگر دوست ہے، اس کے ساتھ بھی مروت کر، تاکہ اس کو پتہ چلے میرے فلاں دوست کا بیٹا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوست تھے، کبھی کبھار جو ہے وہ آتے بادیہ سے، یعنی صحرا سے آتے، تو وہاں کا کچھ سامان، کچھ چیزیں لیتے ہوئے حضرت فاروق اعظم کے لیے آتے۔ جب یہاں سے جاتے تو فاروق اعظم ان کو بہت سارا سامان دے دیتے۔ ایک دفعہ وہ بازار میں کھڑے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق اعظم کے صاحبزادے گزرے، ساتھ لاؤ لشکر لیا ہوا طلباء کی بڑی تعداد تھی، اپنے شاگرد آپ کے ساتھ تھے۔ تو اس نے کہا یہ کون آدمی گزرا ہے؟ انہوں نے کہا یہ عبداللہ ہے، عمر کا بیٹا۔ تو پیچھے سے آواز دی، کہا کہ میں عمر کا ساتھی ہوں، دوست ہوں۔ واپس آئے، سواری موڑی، پاس آئے، نیچے اترے، نیچے اتر کر جو ہے وہ ہاتھوں کو بوسہ دیا اور کہا کہ آپ کا آنا سر آنکھوں پر، میرے گھر چلیے۔ ان کا نہیں، میں واپس جا رہا ہوں۔ دیکھا تو اپنے پاس اور کچھ نہیں ہے، اپنی دستار جو تھی وہی ان کے سر پہ رکھ دی۔ خدام جو ساتھ تھے انہوں نے کہا بابا یہ دستار ہمیں دے دو، ہم سے اتنے پیسے لے لو۔ یہ ادب و احترام کا مقام ہے جو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے بتایا ہے۔ سرکار کی ذات گرامی کا طریقہ پاک کیا تھا کہ جس وقت گوشت بناتے، کوئی جانور آتا، گوشت بنتا، فرماتے یہ خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر میں پہنچاؤ۔ کیوں؟ تاکہ اس کو یاد کیا جائے یہ میری اس محبوب بیوی کی جو ہے وہ سہیلیاں ہیں، دوست ہیں کہ جو اس کے پاس آیا کرتی تھیں۔ آج کل ہم نے کیا بنا رکھا ہے، میرے وال کو بھیجے گا تو میں بھیجا نا۔ یہ جو ہم نے جو معاملہ بنا رکھا نا لین دین کا، یہ طریقہ نہیں ہے۔ حضور سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، جس کو تم پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی سلام کرو۔ میرے یونیورسٹی میں پڑھنے کا دور ہے، 81 میں ایم اے کی کلاس تھی، تو ڈاکٹر ایک صاحب تشریف لائے وہاں پر، ان کے لیکچر تھے۔ تو وہاں ایک صاحب کھڑے ہوئے، ان کا فیروز الدین اسم گرامی تھا، سیالکوٹ سے تعلق رکھنے والے تھے اور علامہ اقبال کے شاگرد تھے۔ جب وہ ہاسٹل میں تشریف لائے، اس میں ہال میں تشریف لائے، تو ایک بوڑھا سا آدمی ان کو راستے میں ملا، تو کہنے لگا بٹ صاحب السلام علیکم۔ ٹھہر گئے، ریٹائرڈ پرنسپل تھے۔ کہنے لگے تو فلاں تو نہیں ہے؟ نام اس کا لیا، کہنے فلاں تو نہیں ہے؟ کہا جی میں وہی ہوں۔ جیب سے کچھ رقم نکالی، اس کو دے دی۔ جس کو فارغ ہو گئے تو طلباء کے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے کسی طالب علم نے پوچھا صاحب یہ آپ نے یہ آدمی اس کو کیا پہچانا، کیسے ہے، کیوں ہے؟ فرمانے لگے یہ امرتسر میں رہتا تھا، مسلمان نہیں تھا، یہ مسلمان بعد میں ہوا ہے، جوتے جو ہے مرمت کرتا تھا۔ ایک یہ اس کی عادت تھی کہ چھوٹی موٹی چوری کر لینی۔ ایک دفعہ سامان اس کا جو ہے ملا، میں جب بھی پڑھانے کے لیے کالج جایا کرتا تھا تو مجھے سلام کرتا تھا، اٹھ کھڑا ہوتا۔ ایک دن میں گیا تو دیکھا تو پولیس اس کو پکڑ کے لے جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا باؤ جی ٹھہر جاؤ، اے سامان دستخط کر دیو کہ سامان جائے ہوئے تو گھروں نکلیا ہوئے تو یہ ہوا تو وہ ہے۔ میں نے لکھ دیا کہ میں نے جو ہے وہ سامان اس کے گھر میں دیکھا ہے، اس کے گلی میں دیکھا ہے، انگلش میں لکھ دیا، ساتھ سائن کر دیے، گواہی کے لیے بلا لیا گیا۔ اب جو ہے وہ کہنے لگا کہ بہو نے بھی سلام لکھ دیتا ہے، اب تو جو ہے وہ جج مجھے سزا دے ہی دے گا۔ اب وہ سر جھکائے کھڑا تھا اور میں نے کہا کہ میں آج تمہیں اس کا فائدہ پہنچاؤں گا جو تم مجھے سلام کرتے تھے۔ جج کے سامنے ہوا تو اس نے کہا جی ہاں آپ نے سامان دیکھا؟ میں نے کہا میں نے گلی میں رکھا ہوا دیکھا ہے، گھر سے نکلتا ہوا نہیں دیکھا۔ شک کا فائدہ دے دیا گیا اور بری کر دیا گیا۔ یہ دنیا کے معاملات ہیں۔ سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا بتایا طریقہ ہمیں؟ یہی بتایا اگر چھوٹا ہے تو بڑے کو سلام کرے، اگر کھڑا ہے تو بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اگر سواری پر ہے تو چلتے ہوئے کو سلام کرے۔ کیوں تھی یہ معاملہ؟ اپنے سے چھوٹے کو دیکھو،
تاکہ تمہاری نگاہ اس بات پر پڑے کہ پروردگار عالم مجھے بھی زمین پر چلا سکتا تھا. آج اگر مجھے اس نے گاڑی عطا کی ہے تو مجھے ان لوگوں کا خیال کرنا چاہیے. یہ چیزیں کیا ہیں؟ ان چیزوں کی طرف ہماری توجہ کب ہے؟ ہم لوگوں نے اور مسائل کی طرف جو ہے وہ پڑ گئے ہیں، فضائل بیان کر دیے، مسائل چھوڑ دیے. آج اگر میں آتا ہوں کسی محفل میں آ کر السلام علیکم، جس کا جی چاہتا ہے وہ کرے نہ کرے. بلکہ مجھے تعجب ہوا ایک محفل میں جانے کا، وہ فوتگی تھی وہاں پر، تو ایک صاحب وہ بیان کر رہے تھے کلمہ شہادت، چل کوئی بندہ نہیں بولا. دو چار جو ہو گئے انہوں نے کوئی جاوا شہادو کہا آگے، خاموشی ہو گئی. اللہ کی حکمت، وہ طالب علم تھے وہاں پر، شاگرد تھے، جو امام تھے، تو کہہ لیں استاد جی جنازہ آپ پڑھائیں. میں کہا جنازہ بعد پڑھاواں گا، پہلے مجھے مسئلہ دسن دو. میں کہا کلمہ شہادت کد ویلے کیا جائے؟ کلمہ شہادت سن کے تو کی کرید ہے؟ یہ جو آپ نے 10 قدم اٹھائے ہیں اور 10 قدم لے کے چلے ہو، پھر ایسے ایسے قدم ہے جی قدم کٹی دینے. میں کہا سنت کیا ہے؟ یہ چیزیں زمانہ فی زمانہ بتانے والی ہے. ہمارے ہاں کیا طریقہ ہے کہ جب آپ لے کے چلتے ہو ہاتھوں میں اس کو اٹھا رکھا ہے، میت کو لے کے آ رہے ہیں. نہیں، سنت پاک یہ ہے کہ اپنے کندھے پر رکھ، دائیں کندھے پر رکھ، 10 قدم چل، پھر اسی سائڈ پر نہیں پیچھے آ، 10 قدم اس پر چل، پھر آگے جا کے بائیں کندھے پہ رکھ، پھر 10 قدم چل، پھر پیچھے آ. یہ 40 قدم بنتے ہیں. ہاتھوں میں جو ہے چارپائی کو اٹھا کر جو ہے وہ باہر لے کر لانے کے یہ قدم نہیں بنتے. 10 چھوڑ کر 20 ڈالتے رہو. تمہیں پتہ چلے کہ وہ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے. ہم نے اس کو ادب و احترام کے ساتھ جو ہے وہ اپنے کندھوں پر لے کے جانا ہے. میرے صاحبوں، یہ معاملات جو ہیں یہ روزانہ کے ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ فقط جو ہے وہ کچھ دنوں کے بعد ہم نے ایک پروگرام کر لیا تو اس میں رکھ لیا. مقصد بات کرنے کا جو ہے وہ یہ تھا کہ سید کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات رحمت نے آ کر وہ پرانی چیزیں جو تھیں جو کہ غلط تھی ان کو ختم کیا. آج ہمارا فائدہ اس میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرامین گرامی جو ہے ان کو ہم ان پر عمل کریں. اور ان پر عمل کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ دیکھیں صحابہ کرام نے یہ کام کیا یا نہیں کیا. آج تو ہم نے بنا لیا نا کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھا دیکھیے ہم کریں گے بازو کریں گے. نہیں، یہ بات نہیں ہے. اللہ کی رضا کے لیے کرو. عرض یہ کر رہا تھا کہ شاید یہ فرمایا محمد الرسول اللہ، میرا حبیب جو ہے وہ اللہ کا رسول ہے. اس بات کو رہ لیجیے، میں اس پر موضوع پر نہیں عرض کر رہا. والذین معہ، جو ایمان لائے ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں بڑے مہربان ہیں. مجھے عزیز نے کہا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار کے آپس میں تعلقات کیسے. چونکہ وقت زیادہ نہیں ہے، نہیں بچے نہیں، یہ بات نہیں. ہر آدمی کا وقت دیا. وہ مطلب کچھ آدمی ہے وہ مطلب ان کو پتہ ہے کہ اس وقت یہ پروگرام ہونا ہے، اس کو کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. بعض علماء کرام نے کہا اس موقوتا سے مراد کیا ہے کہ جو اس بستی کے رہنے والوں نے اس مسجد میں نماز پڑھنے کا ٹائم ہے دیا ہوا ہے اس کے مطابق نماز کو ادا کیا جائے. اس لیے کوشش یہ کریں، اللہ پاک توفیق عطا فرمائے تو وقت کے مطابق ہی. میں چند باتیں فقط آپ آزادی خدمت عرض کروں گا، پھر صحیح انشاءاللہ تعالی اللہ پاک نے توفیق دی. ہم کون سا F-16 ہے؟ آپ مولوی آج کل کے F-16 بنے ہوئے، میں F-16 نہیں ہوں کہ پیسے بھی دے دیے جائے تو مولوی صاحب ہی نہ پہنچا. اللہ پاک توفیق عطا کرے. جس انداز سے یہ کھانے پینے کا انتظام کر کے بیٹھے ہیں نا، کھانے پینے کے بغیر بھی انتظام کریں جس میں جو ہے وہ آپ کے افراد موجود ہوں، بچیاں موجود ہوں، بچے موجود ہوں. ان کو پتہ لگنا چاہیے. ہم بوڑھے جو ہیں وہ تو اپنا زمانہ پورا کر چکے ہیں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کیا کیا چیزیں ہماری ذمہ داری بنتی ہے. باپ فوت ہو گیا تو میں نے کیا سلوک کرنا ہے اپنے چچاؤں کے ساتھ. وہ ادھر منہ پھلائے بیٹھے یا ادھر منہ پھلائے بیٹھے. نہیں، بچہ جو ہے وہ بچہ ہے سب کا. اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے باپ کے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اگر وہ نہیں کرتے تو وہ لوگ اس کو برا کہیں گے، لیکن اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے چچاؤں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنے باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ، تعلق والوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ. اگر وہ خراب کرتا ہے تو ان اللہ جواب دے. عرض کر رہا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام علی مقام سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، مسجد پاک میں تشریف لائے. ایک طرف جو ہے وہ اٹھایا ہوا ہے حضرت امام حسن کو اور ایک طرف اٹھا رکھا ہے امام حسین کو. ایک روایت میں کہ فقط ایک صاحبزادے تھے.
سیدنا فاروق ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ بے ابی، مجھے حضور میرے ماں باپ قربان جائیں، شبیہم بے نبی، یہ جو بچہ آیا علی آپ نے اٹھا رکھا ہے تو مصطفیٰ کریم کی شبیہ ہے، جب اس کو دیکھتے ہیں تو سرکار یاد آ جاتے ہیں، لا یشبہک بک یا علی او کما قال، اور یہ علی یہ آپ کے مشابہ نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کریم کا مشابہ ہے۔ یہ ادب و احترام تھا۔ بعض لوگوں نے بیان کیا کہ حضرت سید کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کو تشریف فرما ہوئے، آپ کا وقت پورا ہوا اور آپ نے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ پاک میں جانے کا سفر کیا، تو سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے فتق دیا جائے۔ ضمن سے ایک بات ہے میں عرض کر دوں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو آپ نے جو ہے وہ اس سے انکار کر دیا۔ اچھا کیا تھا؟ باقی چیزیں چھوڑ جاتے ہیں اور بیچ بات لے لیتی ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا تھا کہ سیدہ خدا کی قسم مجھے آپ سرکار کے بعد آپ سب سے زیادہ عزیز ہے کہ مصطفیٰ کریم کی لخت جگر ہے، میرا مال سارا آپ کا ہے، جس سے جو چیز چاہے اس کو استعمال کرے، لیکن جو چیز مصطفیٰ کریم نے نہیں دی وہ میں نہیں دے سکتا۔ فاروق اعظم کا زمانہ، عثمان غنی کا زمانہ، علی المرتضیٰ کا زمانہ آیا، پھر بھی اس کا استعمال اس فدق کا ویسا ہی رہا جیسا حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں تھا۔ چاہیے تھا تبدیل کر دیتے اپنا جو تھا۔ اس لیے یہ جھگڑے جو ہیں یہ تاریخ کی بنا پر نہیں کرنے چاہیے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر کوئی حدیث تمہاری میری کوئی حدیث جو تمہیں نظر آتی ہے کہ قرآن کی کسی آیت کے خلاف ہے تو حدیث کو قرآن پر پیش کرو۔ اگر حدیث کو قرآن پر پیش کرنے کا حکم ہے تو تاریخ کو قرآن پر پیش کرنے کا حکم نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحیم و کریم ہیں۔ ہم کہتے ہیں آپس میں جھگڑتے تھے، جھگڑتے نہیں تھے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے دست و بازو تھے۔ جو چیز مصطفیٰ کریم کی زبان مبارک سے نکلی پروردگار عالم نے اس کو ویسے ہی کر دیا۔ بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ جس وقت جنگ بدر ہوئی اس کے سال بعد جو ہے وہ جنگ احد ہو جاتی ہے، بہت سارے حضرات جو اس میں شہید ہو جاتے ہیں۔ بولتے ہیں کہ اتنی جلدی جنگ بدر کی جو ہے وہ جنگ احد کیوں ہوئی؟ اس کی وجہ کہتے ہیں کہ جس کو سید کائنات صلی اللہ تعالی وسلم جنگ بدر کے بعد واپس تشریف لائے تو آپ نے آ کر جس لوگوں نے کہا کہ فلاں بھی مر گیا، فلاں بھی مر گیا، فلاں بھی مر گیا، پروردگار عالم نے کرم نوازی فرمائی اور اپنی یہ آیت پاک نازل فرما دی، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ اے لوگوں جو میری راہ میں جو ہے فوت ہو گئے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں، قتل ہو گئے ہیں، ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں۔ یہ شرف عطا یہ سننے کے بعد کہ ان کو اتنا بڑا پروردگار عالم نے شرف عطا فرمایا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض امتیوں نے کہا یا حبیب اللہ اے کاش ہم بھی وہاں پر شہید ہو جاتے، اے کاش ہم بھی ہم پر شہید ہو جاتے۔ فرمایا کہ احد کی جنگ میں یہ معاملہ اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ پروردگار عالم نے کرم نوازی فرما دی، وہ جن کی یہ جو تھی امنگ یہ انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، پروردگار عالم نے ان سب کو شہادت عطا فرما دی۔ اس لیے یہ بات چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے متعلق ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ تاریخ کو نازل آسمان سے نہیں ہوئی، یہیں پر ہے۔ اسی لیے انہیں لوگوں نے جو جمع کی تھی، ہر ایک اپنا اپنا انداز فکر رکھتا ہے، اس نے اپنی مرضی کے مطابق جمع کر دیے واقعات، انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق جمع کر دی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کوئی ایک صاحبزادے تھے، ان کو اٹھا رکھا تھا حضرت علی المرتضیٰ نے۔ حضرت صدیق اکبر بولے، فرمایا کہ بے ابی، مجھے اپنے باپ کی قسم ہے، میرا باپ قربان جائے، شبیہم بن نبی، یہ مصطفیٰ کریم کے مشابہ ہیں۔ فاروق اعظم کا زمانہ آیا، ایک طرف سے جو ہے وہ بہترین جبے حلے آئے، آپ نے سب کو تقسیم کیا صحابہ میں، کہا کوئی رہ تو نہیں گیا؟ حسنین رہتے ہیں، فرمایا تمہیں کسی کو بھی پہننے کی مجھے خوشی نہیں ہے جب تک امام حسنین کریمین میں پہنیں گے۔ یمن کے بادشاہ کو جو اس وقت حاکم تھا وہاں پر اس کو لکھا کہ دو بہترین جن کو کہا جا سکتا ہے وہ جو حلے بنا کر بھجواؤ۔ جب دونوں آئے، دونوں کو پہنایا، پہنانے کے بعد کہا اب مجھے خوشی ہوئی ہے۔ مال تقسیم ہوا، آپ کے صاحبزادے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر،
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہیں، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی بھائی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے پیسے زیادہ ملنے چاہیے۔ آپ نے حضرت اسامہ بن زید کو زیادہ پیسے دیے۔ جواب کیا تھا؟ حسنین کریمین کو بھی زیادہ ملے، زید بن حضرت اسامہ بن زید کو بھی زیادہ ملے۔ فاروق اعظم پر یہ اعتراض کیا گیا، حضرت آپ کے بیٹے نے کہا کہ میں فلاں جنگ میں شامل، فلاں جنگ میں شامل، میں یہ پڑھا ہوا، میں فلاں۔ فاروق اعظم نے کہا بس کر، جس کو میں نے دیا ہے وہ مصطفیٰ کریم کو زیادہ پیارا تھا۔ اپنے پیار پر مصطفیٰ کریم کے پیار کو جو ہے وہ ترجیح دی ہے۔ یہ مقام و مرتبہ تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا۔ اس لیے وہ آپس میں اتفاق رکھتے ہیں۔ حضرت امام حسن، حضرت امام سیدنا جعفر مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے حضرت جعفر صادق سے پوچھا گیا آپ کا حضرت صدیق اکبر کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا کہ میں 2 مرتبہ مجھے صدیق اکبر نے جنم دیا ہے، دودھیال کی طرف سے بھی اور ننہال کی طرف سے میں صدیقی ہوں۔ یہ حضرات کا معاملے ہیں، آپس میں ایک تعلق ہے۔ جو میں بات عرض کرنے لگا ہوں، وقت جو ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے، میں آپ بات کو ختم کر کے ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آخری بات جی، یہ بات جو عرض کرنے لگا ہوں اس کو لکھا ہے تاریخ ابن کثیر نے بھی ذکر کیا ہے، لیکن بالخصوص جو ہے تاریخ کامل میں، تاریخ طبری میں، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہوا، جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جب وصال ہوا، جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ علی المرتضیٰ بھی موجود تھے۔ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیا فرمایا؟ کسی کو خبر نہ دینا کہ فلاں بنت فلاں دنیا سے چلی گئی ہے۔ آپس میں تعلق نہیں تھا، سارے مخالف تھے، فلاں بھی نہیں تھا، فلاں بھی نہیں تھا۔ پوچھنا یہ چاہیے کہ غسل کس نے دیا تھا؟ سیدہ اسماء بنت عمیس جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی ہیں، انہوں نے غسل دیا تھا۔ اگر دشمنی تھی، تعلق نہیں تھا، تو کیوں انہوں نے غسل دیا؟ یہ روایات میں یہ بات موجود ہے کہ جنازہ پڑھانے کے لیے جس کو افراد اکٹھے ہوئے جنازے کے لیے آئے، پہلے دیکھا جائے کہ وہ شہر کتنا تھا۔ موجودہ جو مسجد بنی ہے، جو موجودہ موجود ہے، پورا مدینہ پاک اس مسجد کے نیچے آ گیا ہوا ہے۔ یہ بھی کوئی بات ہے کہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب وصال فرما جائے کسی کو پتہ نہ چلے؟ فاروق اعظم موجود، عثمان غنی موجود، حضرت ابوبکر موجود، علی المرتضیٰ موجود۔ جس کو جنازہ پڑھانے کا معاملہ آیا، فرمایا ابوبکر آپ جنازہ پڑھائیں کہ آپ امیر المومنین ہیں۔ کس نے کہا؟ علی المرتضیٰ نے کہا۔ انہوں نے کہا یا علی آپ پڑھائیں، ہم سب آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ فرمایا کہ نہیں، آپ امیر المومنین ہیں، آپ جنازہ پڑھائیں۔ تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ پر 4 تکبیریں پڑھی تھیں، تاریخ موجود ہے۔ اور باقی چیزیں جو تاریخ لائی ہوتی ہے، یہ بھی تاریخ ہے نا۔ حضرت علی المرتضیٰ کا جنازہ پڑھایا، حضرت سیدنا امام حسن مجتبی نے کتنی تکبیریں پڑھی تھی؟ 4 پڑھی تھی۔ اس لیے یہ چیزیں جو ہے نا، یہ علماء کی باتیں ہیں، عوام میں لا کر ان کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت پاک کا صدقہ جس انداز سے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا آپس میں اتفاق و محبت تھی، پروردگار ہمیں بھی ویسے ہی تعلق اور محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ کہنے کا مقصد جو ہے یہ تھا، میرے عزیز نوجوان ساتھی موجود ہیں، ان کو بھی چاہیے اپنے بڑوں کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزارا کریں، وگرنہ یاد رکھو گرو جنہ دے ٹپنے دے چیلے جان شڑپ۔ آج آپ اپنے والدین کو وقت نہیں دیں گے، والدین فقط پیسے کے بھوکے نہیں ہیں، وہ تمہاری شکلوں کے بھی بھوکے ہیں۔ کبھی اس ماں کے پاس بیٹھ کے دیکھو کہ جس نے جنم دیا ہے، 100 مرتبہ جو ہے وہ صدقے جاتی ہے، کیوں؟ اس لیے میرا بیٹا ہے۔ ایک تو وہ اپنے جو ہے وہ اپنے معاملات میں لگے ہوئے ہو۔ سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من زارا قبر والدیہ، جس نے اپنے والدین کی قبر پر جو گیا، غفر لہ، اللہ اس کے گناہوں کا معاف کر دیتا ہے، وَكُتِبَ بَرًّا، اور اپنے والدین کا فرما بردار جانتا ہے۔ ہمارے بزرگوں کا یہی طریقہ تھا، جمعہ ہوا ادا کیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرانی جو قبرستان ہے وہ مساجد کے ساتھ ساتھ ہے۔ کیا وجہ تھی؟ ادھر سے نماز ختم کی، ادھر جو ہے ہاتھ کھڑے کر لیے،
سورۃ فاتحہ پڑھ لی، سورہ اخلاص پڑھ لی، آیت الکرسی پڑھ لی، یا اللہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے اپنی رحمت کا صدقہ ان سب کو عطا فرما۔ یہ نہیں ہے کہ فقط کھانے پینے کے لیے سارا انتظام کرنے کے بعد جب فاتحہ پڑھی جائے روز پڑھی جائے، فرمایا کہ ہفتے میں ایک دن جائے، جمعہ کے دن جائے، جمعرات کے دن جائے، لیکن قبر پر جو جانے والا ہے وہ وہاں پر جا کر پڑھے۔ قبر پہ جانے کے آداب کیا ہیں؟ مولوی صاحب کی ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کو سمجھائیں۔ ایک آدمی اگر جو ہے وہ کئی مدت کے بعد آپ کے خدمت میں حاضر ہوتا ہے، کون کون سی چیز میں بیان کروں گا؟ اسی لیے عرض کر رہا ہوں آپ آزاد خدمت میں کہ میں سر والا ملا نہیں ہوں، مسئلے والا ملا ہوں، اور مسئلے جو ہیں وہ بڑے کڑوے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک اپنی رحمت پاک کا صدقہ جو کچھ بیان کیا ہے اپنے فضل و رحمت کے صدقے میں ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھوڑا سا وقت ہے، نہ جانے کون پہلے اور کون بعد۔ روزانہ کا یہ معمول بنانا چاہیے۔ اگر میرا کوئی بزرگ آج بھی نماز پڑھتا ہے اور اس میں یہ پڑھتا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی، کہ پتر نو چاہیے کہ میں بھی کم از کم خیال کراں کہ میں بھی دعا پڑھا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ کہ پتر جب نماز دے نیڑے ہی نہ جائے تو پھر کچھ نہ کچھ توجہ دینی چاہیے میرے بھائیوں۔ مولوی نے اپنا فرض ادا کر دیا، آپ حضرات تشریف لائے، آپ کے کانوں میں یہ بات پہنچ گئی۔ اگر آپ عمل کریں گے پروردگار عالم آپ کو اجر و ثواب بے حد و حساب عطا فرمائے، اگر عمل نہیں کریں گے مجرم آپ ہیں۔ اس لیے کہ جو حق بات تھی میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔